السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفادار نوکر عبد الحمید ایک امیر لڑکا شہر کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ جب مدرسے میں آتا ایک نوکر بستہ لیے ساتھ ہوتا۔ چھٹی کا وقت آتا تو نوکر پھر آ کر بستہ اٹھا ساتھ ہو لیتا۔ اسی مدرسے کے لڑکوں میں دانشمند ایک غریب لڑکا سب سے زیادہ ہوشیار اور محنتی تھا۔ یہ ہمیشہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور کتابیں بھی اجلی اور صاف، دوات، پینسل، سلیٹ، کاپیاں سب ٹھیک ٹھاک رکھتا اور سبق بھی خوب یاد کر لیتا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے وقت سے 1 گھنٹے پہلے چھٹی دے دی کہ مینا برسنے لگے گا تو لڑکوں کو گھر جانے میں مشکل ہو جائے گا۔ چھٹی ہوتے ہی سب لڑکے بستے باندھ کر گھروں کو جانے لگے، مگر عبد الحمید کا نوکر نہ آیا تھا۔ اس نے دانشمند کے ساتھ باتیں شروع کر دی کہ ذرا دیر گزر جائے تو نوکر آ جائے۔ عبد الحمید نے کہا، بھائی دانشمند، نوکر لوگ بڑے کام کے چور ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارے 3 نوکر ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مہینے کے دن ذرا پہلے ہی چھٹی ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے اب تک کوئی بھی نہیں آیا۔ دانشمند بولا، سیٹھ صاحب، کرائے کے نوکر سب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، مگر اصلی نوکر کبھی سستی نہیں کرتے۔ دیکھیے میرے 10 نوکر ہیں اور یہ سب کے سب میرے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر عبد الحمید سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانشمند جھوٹا نہیں ہے اور نہ کبھی اس نے اس کا کوئی نوکر ہی دیکھا تھا۔ حیران ہو کر پوچھا، تمہارے نوکر میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ دانشمند نے جواب دیا، میرے نوکر تو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپ بھی انہیں سب کے ساتھ روز دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر عبد الحمید کو اور بھی حیرانگی ہوئی اور اس نے کہا، ان میں سے 1-2 کے نام بتا دو۔ دانشمند نے جواب دیا، 1-2 کیا، میں 10 کے نام بتا دیتا ہوں۔ سنیے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 ناک اور 1 زبان۔ میرے ایسے وفادار نوکر ہیں کہ دل کے ارادے تک جانتے اور فوراً حکم مانتے ہیں۔ ماسٹر صاحب بھی دروازے میں کھڑے باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، دانشمند شاباش، بے شک تمہارے نوکر بڑے وفادار ہیں اور ایسی خدمت کرتے ہیں جو دوسرا کبھی نہیں کر سکتا۔ عبد الحمید، تم بھی اپنے انہی نوکروں سے کام لیا کرو تو دوسروں کے کبھی محتاج نہ ہو۔ ماسٹر صاحب کی بات عبد الحمید کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے بھی بستہ باندھ اکیلے گھر کی راہ لی اور پھر کبھی نوکر سے بستہ اٹھوا کر نہ آیا۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، بجائے کسی اور کو بولنے سے اچھا کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام خود کریں، اور آپ بھی اپنے کام خود کریں تاکہ کسی اور کے محتاج نہ رہیں۔